آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہیں۔ آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے۔ تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ، اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام، یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے، وہ تقدیر غالب آنی ہے۔ لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے؟ یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا، ٹو بی آنیسٹ۔ بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے لکھا ہے۔ امام ابن القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نا قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی۔ اب ایک جملہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی بدقسمت، ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹرائی کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا اور شو کرنے کا کہ اللہ میں ابھی بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تیری بندی ہوں، ابھی تو موقع ہے دکھانے کا کہ میں راضی ہوں، میں آپ کے ڈیسیژن میں راضی ہوں الحمدللہ، اور پھر ایسی کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں اسی چیز کو لے کے، غربت کو لے کے، غربت سے ڈر کے لوگ باہر بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ایز پر رول۔ دیکھیں مسلم کنٹری میں جایا جا سکتا ہے، مڈل ایسٹ میں جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن لیٹ سے کینیڈا، یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ، امریکہ جانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، تو دے شوڈ بیٹر ڈو اے ریسرچ کہ وہاں جا کر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، یعنی وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمازیں کیسے ہوں گی؟ نیوزی لینڈ جا کے، کینیڈا جا کے، یا تو کوئی ایسی سٹی چوز کریں جہاں پہ مساجد قریب ہے، کوئی ایسی کمیونٹی چوز کریں، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ کو جماعت سے نمازیں تو نہیں ملنے والی۔ کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یہ لاہور تو نہیں ہے جہاں ہر محلے میں مسجد ہو، ٹھیک ہے؟ وہاں تو دور دراز مساجد ہوتی ہیں۔ میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود یہ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عرصہ ہو گیا جماعت سے نماز پڑھے ویسٹ میں، وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جوڑ کے، یہ بھی ٹائم نہیں ملتا وقت پہ نماز کا، اتنی فاسٹ لائف ہے وہاں پہ۔ تو یہ کیسی سیکریفائس ہے، یہ کیسی دنیا کمانا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جماعت سے کبھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارا دین ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے۔ باقی کوئی حرج نہیں ہے، بندہ اپنے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ہاتھ پیر مارو، بزنس کرو انشاءاللہ۔ میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ بزنس کے باوجود بھی اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لیٹ سے آپ نے غریب ہی رہنا ہے تو بس ٹھیک ہے، رہنا ہے، پھر قیامت والے دن حساب اچھا ہوگا الحمدللہ، یہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہیں۔ آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے the man is trying his best to do good, to avail opportunities for finance، وہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا، لیکن خواتین کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ دیکھے وہ تو یہ اس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں، وہ دیکھے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، وہ دیکھے ان کے پاس بہت کمپیریزن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے۔ یہ غم ہم نے خود اپنے پر حاوی کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا، کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا، ٹھیک ہے؟ یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا، تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنیں، دس از جسٹ اے وش، اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ پہلا سلوشن ہے، چینجنگ آور پرسپیکٹیو فرام دا قرآن۔ ثابت کیا ہوا؟ قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے سیڈنس کو کیور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنے سے مطلب کیا ہے؟ قرآن پہ تدبر، قرآن پہ غور و فکر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ریزالونگ کانفلکٹس۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے اندر جو کنفلکٹس چل رہے ہیں، جو جد و جہد چل رہی ہے، جو ایک پوری جنگ چل رہی ہے، اس کو ریزالو کرنا، کس طرح سے ریزالو کرنا۔ کئی سیڈنس انسان نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوتی ہے، ان کی سورس کوئی نہیں ہوتی، وہ ہم نے خود اپنے اوپر اوور تھنکنگ کی وجہ سے مسلط کر لی ہوتی ہے۔ تو اس کو ریزالو کریں بیٹھ کے، اس کو لکھیں اور یا کسی سے بات چیت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں، ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ کی طرف آئیں،
جیسے ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں پاتھ وے تھنکنگ، ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے، لاسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا تھا، ٹھیک ہے. پری آرڈینمنٹ بہت زبردست سلوشن ہے. قدر، تقدیر، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، ذکر کیا تھا، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تھی ان کی عالم برزخ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت آدم نے کہ دیکھو، تم اپنی کتاب اگر پڑھتے ہو، تم پر وحی آتی ہے، تو تمہیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اٹ واز پری آرڈینڈ، آپ سے غلطی ہونی تھی اور ہم نے دنیا میں آنا تھا. تو حضرت آدم السلام مسکرائے، کہتے ایگزیکٹلی یہی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے درخت سے کھانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں آ گئے ہو، تمام انسانیت، ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا، رائٹ دیر رائٹ دین، یہاں ہم نے آنا ہی آنا تھا، دس واز پری آرڈینڈ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے کب؟ جب وہ توبہ کر چکا ہے اس چیز سے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ شرابی تھا، یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں، یا کوئی کسی کا حق مارا گیا ہے، اب وہ بندہ زندہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے اس سے معافی تو مانگی نہیں جا سکتی، وہ بندہ زندہ ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ریگریٹ ہوگا، کیوں کیا، غلط کیا، میں نے زیادتی کی، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کا بہترین حل ہے یہ کہہ دینا قدر اللہ و ما شاء فعل، تقدیر پر ڈال دیں کہ آئی ریپینٹ، لیکن جو ہوا وہ تقدیر میں تھا. تو یہ بڑا زبردست ایک سلوشن ہے ٹو گیٹ کام ڈاؤن، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا، ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں. تو قدر جو ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے تقدیر کا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اس میں بہتری کیا تھی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو یہ تقدیر کے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال ہے، کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تقدیر کتنا غالب آئے گی اور پرسنل ایفرٹ کتنی غالب آئے گی. تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک تیر کو شوٹ کرتے ہو کمان سے، تو تیر نشانے پہ لگے گا، اس میں تمہارا کتنا کنٹرول ہے یا تمہاری کتنی ایفرٹ ہے؟ تو اس نے کہا اچھی خاصی ہے، یعنی I'll have to use my strength، میری نشانہ بازی اچھی ہونی چاہیے، میری پریکٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کیا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں تیر لگنے میں؟ اس نے کہا بالکل ہے، ہوا کا رخ ہے جو میرے کنٹرول میں اتنا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، ہیومیڈیٹی ہو سکتا ہے، اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے، مثال طور پہ میں نے نشانے پہ تیر لگانا ہے، ایک دم آگے چڑیا آ گئی، کوئی کنٹرول ہے آپ کا؟ چڑیا کو روک سکتے ہیں آپ؟ آگے اچانک سے چڑیا آ گئی، تیر چڑیا کو لگ جائے گا، نشانے کو نہیں لگے گا، نہیں ہے کنٹرول آپ کا. تو یہی بات ہے، تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ، اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام، یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے، وہ تقدیر غالب آنی ہے. ابو طالب کو دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت تھی، لیکن تقدیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی غالب آئی. تو یہی بات ہے، تقدیر اس طرح غالب آتی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جیسے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس، میرا دل تسلی میں، نوئنگ، جان کے کہ وہ جو میرے لیے لکھا تھا وہ مجھے مل جانا ہے، اور جو میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے مل نہیں سکتا، میں جو مرضی کر لوں. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. دیکھیں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہو کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہی بہتر ہے؟ نہیں ہونی چاہیے نا. لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے. یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا، ٹو بی آنیسٹ. بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے لکھا. اگر آپ کو آپشن ملے، آپ کا ایک بہت پیارا دوست ہے، وہ آپ کو آپشن دے کہ بھائی ڈو یو ٹرسٹ می، آپ کہیں گے 100% آئی ٹرسٹ یو. وہ آپ کو آپشن دے کہ میں تم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، مجھے تم سے زیادہ نالج ہے، آپ کہیں گے ہاں آئی ایکسیپٹ، تمہیں ہر چیز کا نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہے. وہ آپ کو کہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر لو یا مجھ سے کرا لو، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ آپ کریں. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد چیز ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی تو بھی الحمدللہ، بلکہ نہیں ملتی وہ تو پھر پیور اللہ کا فیصلہ ہے نا. ملتی ہے اس میں تو آپ کا بھی کچھ شامل ہے. جیسے امام ابن القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نا قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے. یہ تو اور اچھی بات ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ فیتھ کا ٹیسٹ لیتا ہے انسانوں کے. تو بہرحال پری ordainment از اے بیوٹیفل کانسیپٹ, اور آپ بس اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اب اللہ والے کہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, استخارہ کیا, لیکن استخارہ ضرور کریں. استخارہ کیا, استخارے سے کچھ اشارات آئے, اشارات پر عمل کیا, اس کے بعد جو ہوا اللہ کی بہتری ہے الحمدللہ. اس کے بعد چوتھا ہے چینجنگ یور اسٹینڈرڈس. دیکھیں اپنے اسٹینڈرڈ چینج کریں. ایسے لوگوں کو مت سنیں جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک بناتے ہیں انسان کو, مادہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے آپ کو ڈپریشن ہوگی. آپ اپنے سٹینڈرڈز کو تھوڑا بہتر کریں. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے, اور یہی سٹینڈرڈ مسلمان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں, اپنے سے اوپر کو دیکھو, اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں جیسا یہ بندہ ہے. تو یہ غلط کنسیپٹ ہے, اور یہ ٹوٹلی دین کے اگینسٹ ہے, دین کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. بینچ مارک دین میں بنانا ہے تو ٹاپ والے کو بنائیں, دنیا میں بنانا ہے تو نیچے والے کو دیکھیں, تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ بھئی میں اتنا برا نہیں ہوں, اللہ نے بہت کچھ دیا, ہمیں بہت کچھ دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو سٹینڈرڈز کو چینج کرنا پڑتا ہے. پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ ضروری ہے, لیکن اتنا نہیں کہ ٹاکسک پازیٹیو ہو جائے بندہ. دیکھیں یہی تو پورا سیریز تھی, بینگ پازیٹیو, ہاؤ ٹو بی پازیٹیو. تو پازیٹیو انٹرپریشن آف ایوری تھنگ جملے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ تو یہ غلط جملہ ہے, آپ یہ کہیں کہ دیکھیں اٹس ویری ہارڈ. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں لیٹس پارٹی, جاب چلی گئی, آ جاؤ باہر کھانا کھانے چلتے ہیں. یہ تو پھر ان ریئلسٹک ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے نا. ریئل پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں اٹس ہارڈ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, مشکل ہے لیکن اللہ سنبھال لے گا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو. اس کو پازیٹیو ریفریمنگ کہتے ہیں, اپنے جملوں کو ریفریم کرنا. اور یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, سائیکالوجسٹ یہ سکھاتے ہیں پازیٹیو ریفریمنگ. کہتے ہیں نہیں یہ جملہ غلط ہے, اس کو ریفریز کرو. جیسے زندگی بہت مشکل ہے, یہ ایک جملہ ہے, اس کو ریفریم کریں. آپ کے زندگی ایک امتحان ہے, بہت فرق ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. زندگی ایک مشکل ہے, وہ نیگیٹو جملہ ہے. زندگی بہت مشکل ہے, زندگی ایک امتحان ہے, یہ پازیٹیو جملہ ہے, اور ریئل بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ زندگی پارٹی ہے, یہ غلط جملہ ہے, یہ ان ریئلسٹک جملہ ہے. ٹھیک ہے, زندگی ایک امتحان ہے, یہ ریئلسٹک جملہ ہے, پازیٹیو جملہ بھی ہے. تو اسی طرح آپ کہیں میرا وقت ہی برا چل رہا ہے, میرا وقت ہی برا چل رہا ہے, نیگیٹو جملہ ہے. آپ کہیں میری آزمائش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ آزمائش میں آسانی کرے. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, ٹرسٹ می بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ کا برین جو ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ جملوں کو پک کرتا ہے, جملوں کو پک کر کے پھر وہ اپنے سسٹم کو آن کر دیتا ہے. وہ کیمیکل ریلیز کرانا شروع کر دیتا ہے جو نیگیٹو جملوں سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کورٹیسول, ایمرجنسی کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا, کورٹیسول ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. کورٹیسول آپ کو پتہ ہے وہ سٹریس کیمیکل ہے, وہ سٹریس میں ڈالتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ریئل ہے پازیٹیو جملے کہنا. آئی نو اٹس ویری ہارڈ, اٹس ویری ہارڈ, لیکن آپ کے پاس بڑے مواقع آئیں گے ایسے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہوئی. لیٹ سے آپ نے, چلے وہی مثال دے تو, آپ نے لیٹ سے کہیں یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے, ریجیکٹ ہو گئی, آفر نہیں آئی. اب آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے ٹو شو اللہ کہ اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں. دیکھیں یہ تو کوئی بندگی نہیں نا, قبول ہو گئی تو بندگی. یہ تو قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. سبحان اللہ. If good reaches them, they are happy. But if some shar, if some test comes from us, they turn back on their faces. تو منہ پھیر لیتے ہیں ہم سے. تو یہ تو آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا اور شو کرنے کا کہ اللہ میں ابھی بھی تیرا ہی بندہ ہوں, تیری بندی ہوں. ابھی تو موقع ہے دکھانے کا کہ میں راضی ہوں, میں آپ کے ڈیسیژن میں راضی ہوں الحمدللہ. اور پھر ایسی کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کے دل کو تقویت دے دے گا اس فیصلے پہ. آپ کو تقویت آ جائے گی, اسٹرینتھ آ جائے گی, آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہے, آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں غنا, غنا آف دی ہارٹ. یہ غنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, عافیت اور غنا مانگا ہے. غنا کہتے ہیں رچنس آف دی ہارٹ کو. ٹھیک ہے, رچنس آف دی ہارٹ یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہے الحمدللہ, آپ کے چہرے پہ رونق ہے,
آپ کا چہرہ مرجھا نہیں گیا کسی چیز کو لے کے، تو اللہ تعالیٰ تقویت دے دے گا آپ کو. کوئی بھی حادثہ خدا نہ خواستہ ہوا ہے، اللہ تقویت دے دے گا. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں ہدایت کا سوال، تقوی کا سوال، والعفاف والغنی، ان دو چیزوں کا سوال.